ना ये बुग़्ज़ माविया था और ना हुब्बे अली। वैसे तो ये है भी जाली, ये मुहावरा ही जाली है। ये मुहावरा भी आज खत्म कर देना, ये मुहावरा ही बिल्कुल झूठा मुहावरा है जी कि जी ये हुब्बे अली नहीं है, बुग़्ज़ माविया है। भाई हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली वाली हदीस मौजूद है सही मुस्लिम में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 240 नंबर। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली ये बात ठीक है मुहावरे के अंदर, या आप इसको उलट देना अगर मुहावरे को। मैं आज साबित करता हूं ये मुहावरा उलट होना चाहिए और मैं हदीस से साबित करूं। कहते हैं ना कुरान हदीस, सही हदीस से साबित करें। इस मुहावरे का रद्द मैं आप सही हदीस से करने लगा हूं। ये मुहावरा पता क्या होना चाहिए कि जितने लोग खड़े हुए हैं ना, ये हुब्बे माविया नहीं है बल्कि बुग़्ज़ अली है। ये मैं अब आपको हदीस से साबित करता हूं, आज सुन लें, ये भी तोहफा ले जाएं। ये मुहावरा जो है इसको सीधा किया जाए उर्दू की डिक्शनरी में। जब कोई हजरत अली के फजाइल सुन के चढ़ जाए तो ये थर्मामीटर है। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान, सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मौला अली की मोहब्बत लिटमस टेस्ट है किसी मोमिन के लिए, तो पता चल जाएगा। लगाएं सबको टेस्टर लगा के चेक करें कौन कौन जो है वो मुनाफिक है और कौन कौन मोमिन है। ये टेस्टर तो ये है, और ये मुहावरा उल्टा बना दिया कि जी ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़ माविया। पाइए मुहावरा उल्टा होना चाहिए, सीधा करना मैं ये उल्टा है। सीधा मुहावरा ये है कि जो कुछ तुसी कर रहे हो ना, ए हुब्बे माविया नहीं है, बुग़्ज़ अली है। अब ये मुहावरा होना चाहिए कि हुब्बे माविया नहीं बल्कि बुग़्ज़ अली है इनके अंदर। ये अब हवाला ले लें, सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3007 नंबर हदीस है सुनन निसाई के अंदर 3007। शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर लिज़ई साहब भी इसे सही कहते हैं कि इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज के लिए निकले, और ये सुनन निसाई में चैप्टर है अरफात में तलबिया बुलंद करना, उस चैप्टर के अंदर मौजूद है किताबुल हज के अंदर 3007 नंबर। तो इब्न अब्बास अपने खैमे से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि मैं अरफात में तलबिया नहीं सुन रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये मैं नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं पढ़ रहा। तो वहां पर लोगों ने बताया कि लोग हजरत माविया के डर की वजह से तलबिया नहीं पढ़ते ऊंची आवाज में। देखो, हालांकि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत इब्न अब्बास को गुस्सा आया, उन्होंने बुलंद आवाज से पढ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और कहा कि इन्होंने अली के बुग़्ज़ की वजह से सुन्नत को छोड़ दिया है। बुग़्ज़ अली की वजह, ये अल्फाज है, बुग़्ज़ अली की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत को इन्होंने छोड़ दिया। आप अंदाजा करें, ये बुग़्ज़ अली मौजूद है, बुग़्ज़ माविया तो दुनिया की किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है, ये तो घड़ा है। और इसका तुर्क जो सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है वो बड़ा खतरनाक है। 9203 नंबर, 9230 सुनन निसाई सुनन अल कुबरा अल बहकी के अंदर, उसमें अल्फाज हैं। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं माविया की खाकनाक आलूद हो, अल्लाह की लानत हो इन पर जिन्होंने बुग़्ज़ अली की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दिया। ये इब्न अब्बास ने लानत भेजी है रसूलुल्लाह के चचा के बेटे ने, जिसके बारे में बुखारी में हदीस है अल्लाह इब्न अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा। अल्लाह अकबर। ये मुहावरा अब सीधा मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सदियों बाद। अल्लाह ताला ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा। आज के बाद ये मुहावरा बोला जाएगा कि ये हुब्बे माविया नहीं है बल्कि बुग़्ज़ अली है जो तुम हमारे साथ झगड़ा करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी डिटेल के लिए मेरा लेक्चर है मसला नंबर 96, अज़मत सहाबा रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। इस हवाले से मैं 2 रवायतें फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, मौकूफन रवायत है, ज़ाहिर है रसूलुल्लाह के बताने पर ही मौकूफ होगी, गैबी खबर है कि मेरी वजह से 2 ग्रोह गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में और एक मेरे बुग़्ज़ में, और मेरी वजह से 2 ग्रोह दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरे बुग़्ज़ में गुलूफ करके। यानी राफजी और नासबी ये दोनों ही दोस्त की और दोनों ही गुमराह पार्टियां हैं। अब देखना है कि राफजी अहले तशय्युं के हाथ गुस्से में, शिया भी इन राफजियों को बाहर निकाले और सुन्नी भी अपनी सफों से इन नासबियों को उठा के बाहर मारें, बल्कि इनको तौबा करवाएं ताकि इनकी आखिरत जो है वो तबाह होने से बच जाए। सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक।
الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں، میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 2278، جو مسند احمد میں بھی ہے، اور اکثر کتاب القادری صاحب اسے وہ میلاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا. آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی. تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی فضیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یزید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل جعلی طریقوں سے. جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں میلاد کی محفل منا رہے تھے، اس میں کہیں میلاد نہیں لکھا بھائی میرے، وہ تو شکر ادا کر رہے تھے. جیسے یہاں ہم درس قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے تھے، میلاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے. تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے رزلٹ نکالتا ہے، جو حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے. صحیح مسلم 6857 نمبر، مشکات میں بھی 2278 نمبر موجود ہے. بھارت صحابہ کرام ایک لیول کے سارے نہیں تھے، اس میں کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں سکپ کرتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر ہے 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں. جسے شوق ہو وہ 2.25 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک.com پر. اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے، سب کو بخش دے، آمین. یہ دعا. اور پھر ساتھ ہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی، کوئی کینہ نہ رکھنا. جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا. اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے، ورنہ میں اس میں آپ کو ایک اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر، علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں. صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں، حضرت واشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول. یہ بخاری شریف ہے، کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا، واشی والے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں، اس کے اسلام لانے والے واقعے میں. تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نے، کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ. اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے، چچا بھی لگتے تھے. تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس منہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں، اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
جو واشی کے لیے رؤوف الرحیم تھے، انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. تو اب لگائیں فتویٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض تھا واشی کا؟ نہیں، بغض نہیں تھا، بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ آئے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفائے راشدین کو تکلیف دی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو. اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے، یہ بھی بالکل جعلی بات ہے. وہ 70,000 لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں، جن میں حضرت عکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں، اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں. یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا. ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، مدعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا اور آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی ہے، اسی بھی یہی کہنا سی. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے. ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے. ہم کسی کو جنت کی گارنٹیاں نہیں مان سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے. یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ ہوں یا اصحاب شجرہ ہوں یا اصحاب بدر ہوں، ان کا معاملہ الگ ہے. باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا. میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا. مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.